اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس کے متعلق یہ آیات کریمہ ہے وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی جان اور مال سے یعنی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا، جس کا قصور ہی نہ ہو، خواہ مخواہ ایسے ہی قتل کر دینا، یعنی بلا وجہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کر رہا کہ جس میں ماحول میں جو ہے وہ خرابی آتی ہو، ایسا معاملہ نہیں کر رہا کہ جو اخلاقیات کے خلاف ہو، بلکہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو خلاف ورزی والا ہو، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے مسلمان کو قتل کرنے والا حضور علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کے لیے سزا جہنم ہے، اس کے لیے کیا ہے جی؟ سزائے جہنم۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا جہنم میں رہنے والا ہے جو بہت ہی زیادہ لمبا عرصہ کا ہوگا، اتنا عرصے دراز تک وہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میری رحمت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے جی؟ اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، اسے جو ہے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشتراکوا فی دم مؤمن لعقبهم اللہ فی النار۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان والے مل کر کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیں، کیا کر دیں؟ ناحق، جس طرح میں نے بتایا کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اخلاقیات کے خلاف ورزی بھی نہیں کر رہا، کسی کو جو ہے برا بھلا بھی نہیں کہہ رہا، اپنے سارے معاملات کو درست کرتے ہوئے وہ کھڑا ہے، لیکن اس شخص کو تکلیف پہنچانے والا بلا وجہ ہی اسے قتل کرنے والے کے بارے میں حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین اور آسمان کے مل کر ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا ناحق قتل کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آسمان و زمین والے مل کر کسی ایک مسلمان کو بھی، جس کو رب تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، مسلمان بھی کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے شان و شوکت عطا فرمائی ہے، دنیا اور آخرت میں جس کی کامیابی ہے وہ مسلمان ہے، کہ جو رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عز و جل پر ایمان لایا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ جو ایمان لے کر آگے اس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں آپس میں ناحق قتل نہ کرنا، اگر تم مل کر ایک شخص کو قتل کر دیتے ہو تو سن لو آسمان و زمین پر مل کر جتنے بھی سارے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ بلڈنگ میں رہتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، چاہے وہ جہازوں میں رہتے ہیں، وہاں پر فلائٹیں لے کر چلتے سفر کرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو مل کر کسی ایک مسلمان کو تم نے ناحق قتل کر دیا، اللہ فرماتا ہے جو جو بھی اس میں شامل تھا سب کے سب منہ کے بل جہنم میں جائیں گے، ناحق قتل کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اب اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مسلمان کو قتل کو حلال سمجھے، کیا کہہ رہے جی، مسلمان کو مارنا کیا سمجھے، حلال سمجھے کہ ان کو مارنا ثواب ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرمایا جو شخص یہ سوچتا ہو کہ مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے تو ایسا کرنے والا کافر ہے، اسلام سے ہی خارج ہو گیا، بالکل ختم، مسلمان ہی نہیں رہا جس نے خواہ مخواہ مسلمان کو ایک مار دیا، چاہے گولی سے مارا ہو، چاہے بم سے مارا ہو، چاہے جو ہے گھسیٹ کے مارا ہو، چاہے ڈنڈے سے مارا ہو، چاہے چاقو سے مارا ہو، چاہے تلوار سے مارا ہو، چاہے تھپڑ سے مارا ہو، چاہے پتھر سے مارا ہو، جس طریقے سے بھی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، اس کے بارے میں فرمایا اگر اس نے یہ سوچ کر قتل کیا کہ میرے لیے یہ حق ہے، جائز ہے، حلال ہے، تو ایسا سب اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ اور فرمایا جو شخص یہ، اور اس کا ٹھکانہ پتہ ہے کیا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافروں کے ساتھ جس طرح کافر جہنم میں رہیں گے نا، باہر ہی نہیں آئیں گے جہنم سے، فرمایا ان کا معاملہ بھی اس طرح ہو جائے گا، ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کسی قتل کو حرام سمجھ کر، یہ لوگ جو قتل کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ یار ہم حرام کر رہے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانی چاہیے، دل میں برائی ہو لیکن وہ کر دے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو شخص قتل کو حرام سمجھ کر جرم کو سخت ترین گناہوں میں سے ایک ہے نا، کہ یہ گناہ ہے ایسا کرنا، لیکن پھر بھی ایسا کر لے تو فرمایا جہنم میں طویل عرصے تک جہنم میں رہنے کا حقدار ہے، برا سمجھے پھر بھی، یعنی جہنم میں رہے گا، اس کے بعد جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، ہزاروں سال وہ جہنم میں رہنے کے بعد جا کر وہ جنت میں جائے گا، اس کے بعد نکلے گا، معافی ہوگی اور پھر جا کے جنت میں جائے گا۔ دنیا کی آگ ہم نے دیکھی ہے نا، ایک منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کتنی آگ لگتی ہے، ہاتھ سڑ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 1000 گنا بڑھ کر جہنم کی گرمی ہے، اور جو جہنم کے اندر جلنے والا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، ہاتھ تو ہم ایک منٹ نہیں لگا سکتے، 24 گھنٹوں رہنے والا، 1000 سال تک رہنے والے کا حال کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا پوری دنیا کی تباہی سے سخت تر ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک مسلم ناحق قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ترین عمل یہ ناپسند ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا ناحق پوری دنیا سے کیا ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ناحق مسلمان قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ترین عمل ہے یہ۔ اور فرمایا کہ دنیا کو اس لیے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا، وقار دیا ہے مسلمان کو، یہ دنیا کس لیے سجائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے نا، کہ اس میں انسان عزت اور وقار کے ساتھ رہے، لیکن اسے ذلت اور رسوائی میں لے آئے تو اس کے لیے سخت ترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دنیا کو بنایا ہے انسان کے لیے، انسان کس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو جو مسلمانوں کو قتل کرنے والا ہو، جس طرح دولہا اور دلہن ہوتی ہے نا، دنیا میں شادی کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، اگر دولہے کو مار دیا جائے تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا اور اس اجتماع کا کیا عالم ہوگا، جو لوگ کٹھے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہو جائیں گے، غمگین نہیں ہو جائیں گے، جس طرح دنیا میں ایک دولہے کے مرنے سے پورے مجمع کے اندر خوف آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ناحق مسلمان کو قتل کرنے کے دنیا کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس طرح دولہے کے مرنے سے مجمع کے اندر خوف آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتا ہے اور بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ مسلمان اسی طرح ساری دنیا تباہ کرنے، دنیا تباہ کر دے، ختم ہو جائے، ظلم و ستم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا پوری دنیا سے زیادہ ایک شان مسلمان کی ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے، اس میں تباہی ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک ناحق مسلمان قتل ہو جائے تو اللہ کے قریب یہ سخت ترین عمل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتا ہے؟ ناپسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب جو قتل ہے، قتل جو انسان نے کر دیا، چاہے وہ کسی کے حکم پہ کیا، چاہے اس نے اپنے ذاتی طور پہ کیا، یا کسی کے گواہ پر کہا، یا خط کے ذریعے کسی نے پیغام بھیجا، یا کسی آرڈر لے لیا، جس طرح لوگ جو ہے وہ پیسے لے کر بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ طرح معاملات نا، اس کو ذرا سنیں کہ اب اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یجیع المقتول بالقاتل یوم القیامت ناصبتہ ورأسہ بیدہ اوداجہ تشخب دمن۔ فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول پتہ ہے کس طرح آئے گا؟ اپنے قاتل کو اس کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑ کر اور اس طرح کھینچ کر کہ اس کے سروں کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر وہ کھینچ کر لے کر آئے گا کہ رب تعالیٰ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا۔ اس طرح سخت ترین عمل ہوگا کہ دنیا کے اندر کسی کو اس طرح گھسیٹا جائے، کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا اس کے معاملات ہو گیا، اگر اس نے برا کیا ہو تو کہتے ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے، ہاں جی اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس نے ظلم و زیادتی کی ہوئی تھی، اس نے بڑا جو ہے ماحول کو خراب کیا ہوتا، تو اب اس کے ساتھ یہ معاملہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ تو جب قیامت کا منظر ہوگا، قاتل المقتول کا معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قاتل کو اس طرح پکڑا جائے گا سروں کے بالوں سے کہ اس کے سروں کی جو رگیں ہیں نا، یہ جو رگیں ہیں ان سے بھی خون بہ رہا ہوگا، اور اسے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر آئے گا، کہے گا کہ مولا اس سے پوچھ اس نے میرے ساتھ کیوں قتل کیا، اس نے میرے ساتھ مجھے جو ہے کیوں قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ معاملہ ہوگا جو سخت ترین ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا کہ وہ عرض کرے گا، یقول یا ربی قتلتنی ھذا حتی یدینہ من العرش۔ فرمایا مقتول یوں ہی اپنے قاتل کو عرش الہی کے پاس لائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، معاملات کے طور پر کوئی بھی زیادتی ہو، مال کے ذریعے ہو، گھر کے ذریعے ہو، یا کسی اور کاروبار کے ذریعے ہو، تو اگر وہ درج کرا دے تھانے کے اندر تو کس طرح ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ پھر اسے بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس کے سارے گڑبڑ سارے معاملات، اس کے سخت ترین، اسے کبھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مارا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے سخت لہجے کے ساتھ بات بھی کی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنی رسوائی ہوتی ہے، اس رسوائی سے کئی گنا بڑھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے تو قاتل المقتول کا معاملہ مسلمان۔ اب دیکھیں کہ اگر کافر ہو کہ اگر اسے ہم قتل کریں تو کس طرح وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے گئے تو صحابہ کرام رضوان آپ کے ساتھ ہی تھے، تو ایک کافر پر نا صحابہ نے کہ تلوار کو اٹھایا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا کیا جی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ قتل کر دیا، غلط فہمی میں جو ہے اسے کہ یہ صرف اپنے ایمان کو، اپنی جان کو صرف بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، حق کے لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس غلط فہمی میں انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ غلط فہمی میں بھی جو قتل کرتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ آ گیا کہ مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ ہوا ہے کہ جنگ کے دوران ایک کافر آ گیا، میری تلوار کے پاس وہ کافر آیا جہاد کے ذریعے، تو میں اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو میں نے جو ہے اسے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ اب کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر تو قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا میں نے کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، یقیناً کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن کلمہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا، کلمہ یہ عرض کرے گا، کیا کرے گا؟ کلمہ عرض کرے گا کہ مولا اس نے کلمہ پڑھا، میں نے اسے امان دی، میں نے اسے جان کو بچایا، لیکن اس شخص نے میری امان کو توڑ کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔
جنگ کے دوران، یہ تو ہے نا جنگ کے دوران، ایک تو ویسے ہی مسلمان ہے اس کو قتل کر دے تو اس کا عذاب تو ایک الگ طریقہ ہے نا، لیکن جو وقتی طور پر موقع پر ہی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو وہ کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو میں نے امان دی، اس شخص نے میری امان کو توڑ دیا، یعنی اس قاتل صحابہ نے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے غلط فہمی میں اس طرح کیا، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر معافی فرمائے، یعنی مجھے معاف فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون مسلم کی حرمت کے بتاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت یہ کہہ دے کہ مولا میں نے اسے امان دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، میں نے اس صحابی کو سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب چھوڑ دے اسے، لیکن اسے پھر بھی قتل کر دیا، فرمایا اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا کہ تو اس وقت جو ہے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اس کے دل کے حالات کو تو نہیں جانتا تھا کہ یقیناً اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا یا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تجھے تو نہیں معلوم تھا، لیکن پھر بھی تو نے قتل کر دیا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کرے گا تو پھر تم کیا کہو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات صحابی کو یہ سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے ظلم اور زیادتی کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد جو ہے آیات نازل فرمائی ہیں، اور پہلے میں جو آیت پڑھی تھی وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے اور اس عرصے دراز تک اس میں رہنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے رحمت کو مول لیتا ہوں، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس پر غضب فرماتا ہوں، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہوں، واعد لہ عذابا عظیما، فرمایا کہ پھر اس پر سب میں جو ہے نا بڑا عظیم جو ہے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، اب کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہی ہو تو دوسرے مسلمانوں کا حق کیا ہے کہ وہ اب اس معاملے میں اس وقت میں وہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان کی حالتیں بتائی گئی ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہو، جب اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، جب اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کا حق کھایا جا رہا ہو، اس کے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہو، تو ان معاملات میں دوسرے مسلمانوں کو کس طرح اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سنیے کہ ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا حکم چلتا ہے نا، یعنی تم افسر ہو، تمہارے نیچے طبقے میں جو ہے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تمہاری بات کو یہ مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ مانتے ہیں، تو اب دبدبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس معاملات کو حل کر دو اور مسلمان کو رسوائی سے بچا لو، قتل سے بچا لو، ذلت سے بچا لو، اس میں جو ہے ظلم و زیادتی اور دھوکے بازی فرار سے اسے بچا لو، معاملات کو حل کر دو۔ فرمایا کہ یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت ہی تمہارے اندر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم آواز اٹھا سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ آواز اٹھا سکتے ہو۔ وقتی طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اونٹ کے بارے میں بڑی آواز اٹھی تھی کہ ان کی لات کاٹ دی گئی جی، اونٹ کے ساتھ ظلم کر دیا گیا، اس نے جو ہے نا کھیتوں میں کھایا تھا تو اس نے جو ہے کہاڑی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ لات توڑ دی، لات کاٹ دی، ہاں جی، کتنی آواز اٹھی تھی۔ فرمایا اگر تم اسے طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے تو پھر آواز کے ساتھ، جتنی تمہاری دبدبات والی آواز ہے اس کے ساتھ روکو۔ فرمایا تمہاری آواز بھی اتنی بلند نہیں ہے، نہ ہی تمہاری آواز میں اتنا دبدبا روب ہے کہ تمہاری بات کو کوئی سنے، تو تم یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تیسرا معاملہ، فرمایا کہ اپنے دل کے اندر نہ اسے برا جانو، سب سے آخری درجہ ایمان کا فرمایا یہی ہے کہ دل کے اندر اسے جو ہے برا جانو۔ اگر تم برا نہیں جانتے تو پھر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، کہ ظلم و زیادتی ہو جا رہی ہے، نہ تم اسے روک سکتے ہو، نہ آواز اٹھا سکتے ہو، نہ ہی تم اپنے دل میں اسے برا جان سکتے ہو۔ فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کا خیال کرے کہ میں مسلمان بھی ہوں، ہے میرے اندر ایمان بھی ہے، کہ میرے اندر اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں کہ درد بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حبیب فرما رہے ہیں کہ ناحق نہ کرو، نہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھلائی کرو، برائی سے روکو، اور ہم یہ ہے کہ دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص اپنے دل کے اندر یہ غور کر لے، یہ نہ ہو قیامت کے دن یہ معاملہ ہو جائے، کہا جائے تیرا ایمان کدھر تھا،
نہ تو اپنی زبان سے روک سکا، نہ اپنی طاقت سے روک سکا، نہ ہی تو نے دل میں برا جانا۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی اور تو خوش ہوتا رہا، تیرے دل میں تکلیف ہی نہ ہوئی، اڑک ہی نہ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور آخرت میں ہو سکتی ہے اگر ان معاملات کو ہم نے درست نہیں کیا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جب یہ جو معاملہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ابھی اسی واقعے میں گزرا ہے، اسی 2-3-4 دنوں میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خلیفہ یزید بن عبد المالک اور عمر بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراق کے گورنر بنے تھے۔ ان کو کن نے بنایا؟ خلیفہ یزید بن مالک نے بنایا تھا۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے حسن بصری، خواجہ حسن بصری، جس کا آپ نے بھی نام سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، بڑا مشہور نام ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک خط آیا، کس کے پاس آیا؟ حبیرہ کے پاس، جو کہ گورنر تھا عراق کا۔ تو اس نے کیا کیا؟ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک خط لکھا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر نا ایسا آرڈر آ جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے اور دین اسلام میں اس میں تباہی بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا ابن حبیرہ، ان اللہ یمنعک من یزید و ان یزید لا یمنعک من اللہ۔ فرمایا حبیرہ، یقیناً طور پر اللہ تعالیٰ تجھے یزید کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن اگر تو نے اس کی پیروی کی تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یزید کی ایسی پیروی کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ایمان اور دین اسلام کے خلاف ہے، ایسے معاملات میں کرتا ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے، تو تیری خیر نہیں ہوگی، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، یزید بھی تجھے بچا نہیں پائے گا۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ یا عبیرہ خف اللہ فی یزید ولا تخف یزید اللہ یزید فی اللہ۔ فرمایا عبیرہ، یزید کے آرڈر پر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ نہ ہو کہ تو یزید سے تو ڈر جائے، اللہ سے نہ ڈرے، تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا نا تو خوف زدہ ہو جائے گا، تیرے ساری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ فرمایا کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عبیرہ کہ اب ایسا بھی حکم آ جاتا ہے کہ اگر نہ مانے تو پھر جو ہے نا وہ جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ایسے معاملات میں تم دنیا میں تو یزید سے بچ سکتے ہو، کہیں بھی چھپ سکتے ہو، اس کے شر سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ایسا معاملہ کیا جو اللہ رسول اور ایمان اور اسلام کے خلاف ہے تو فرمایا تم کہیں بھی چھپ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہیں سے پکڑ لے گا اور تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ دنیا اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آخری بات سنتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا بھی حکم آ جاتا ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، یعنی ایسی تحریر ہمیں ملتی ہے کہ معاملات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ کریں نا تو پھر بھی رسوائی ہے، اور اللہ کا ہم فرمان سنتے ہیں تو یہ اس کے خلاف ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یزید کے حق سے زیادہ ہے۔ فرمایا کتاب اللہ کی پیروی کرے گا، حکم پر عمل کرے گا تو بچ جائے گا، اگر تو اس تحریر پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی کر لے گا تو پکڑ میں آ جائے گا، تو تیری جو ہے رسوائی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے جو حکم فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے سے، اس کے ساتھ جو ہے معاملات کو خراب کرنے سے، ناحق کھانے سے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جو یہ معاملات کرے گا، ناحق کرے گا، قتل کرے گا، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، دھوکہ کرے گا، مال کو ہڑپ کرے گا، معاملات کو خراب کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے لمبے عرصے تک جہنم کے اندر عذاب ہوگا اور جہنم میں وہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور سمجھنے اور یاد رکھنے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔